بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ افطار اور نماز مغرب کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں، آپ نے جو سوالات ہمیں لکھ بھیجے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، اور یہ تمام سوالات ہم اپنے مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب سے شیئر کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ ہم 9 بجے تک آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ سلائیڈز پہ نمبر چل رہے ہیں، آپ فون اٹھائیے، کال کیجئے اور اپنا جو سوال ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ رہنمائی دی جائے گی۔ اپنے معزز مہمانان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز ہمارے پہلے مہمان جناب مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور آپ اور میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منسکین، آپ کی آمد کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ۔ ناظرین، ہمارے اس نشست کے دوسرے مہمان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میری مراد ہے جناب محسن احسن بلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر وسلم۔ میں درخواست کروں گا کہ ہم اس نشست کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، تو درخواست ہے کہ آپ یہ سعادت حاصل کریں۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے۔ سر عرش احمد، زمین پہ محمد، سر عرش احمد، زمین پہ محمد، زمین و زمان میں یہ نام آخری ہے۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ جسے خود خدا نے فلک پر بلایا، وہ پتھروں کو جس نے کلمہ پڑھایا، جسے خود خدا نے فلک پر بلایا، وہ پتھروں کو جس نے کلمہ پڑھایا، اذان نمازیں انہی سے ملی ہیں، اذان نمازیں انہی سے ملی ہیں، دیا جس نے ہم کو نظام آخری ہے۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ یہ جو جبریل ان پر وحی لا رہا ہے، یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہا
وہی لا رہا ہے، یہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہا ہے، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، میرے آقا میرا سلام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محسن حسن بلالی بھائی، کمال، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے، بہت خوبصورت کلام سے ثنا خوانی کی، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور ثنا خوانوں میں شمار ہو، اور اللہ کریم اس نیکی کی بدولت اللہ کریم جنت کے پروانے جاری کرے، آمین، اللہم آمین۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، جی، سر آج کیا وظیفہ ہمیں بتائیں گے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ رمضان بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن میں سوال جواب کا یہ سیشن ہے۔ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلائیڈز پہ نمبر چل رہے ہیں، آپ ان پہ کال کر کے اپنا سوال مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آج کیا وظیفہ بتا رہے ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عباس بھائی، کائنات کی ہر چیز اللہ ارحم الراحمین کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی محتاج ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ مخلوق میں سے کوئی ایک بھی ایک لمحے کے لیے بھی ارحم الراحمین کی رحمت کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی کے تمام معاملات بے شک، اس کی رحمت کے ساتھ اور اس کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں۔ بے شک ایسی ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی ایسا ہی ہے سبحان اللہ، کہ اس رحمت اور فضل و کرم کی ضرورت اس ہستی کو بھی ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ پوری مخلوق ایک طرف اور کائنات کے رب کا محبوب ایک طرف، تو پھر بھی کوئی موازنہ نہیں ہے۔ آہا آہا، لیکن اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ ایسا لنک بنایا ہے کہ آخری عمر تک امت کو سکھایا کہ اس کا فضل و کرم ہر وقت لیتے رہنا ہے، کبھی بھی مستغنی ہونے کی کوشش نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کو مانگتے ہوئے اور امت کو سکھاتے ہوئے گزری۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر مہمان آئے، آپ نے فوراً گھر میں پیغام بھیجا کہ مہمان کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں، مہمان نوازی کے لیے مہمان نوازی کے لیے کچھ بھیجیں کھانے پینے کو۔ اندر سے آواز آئی، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ اور ہم قربان، آہا آہا، لیکن آج ہمارے گھر میں مہمان کو پیش کرنے کے لیے سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوسرے گھر میں خادم کو بھیجا، ادھر سے بھی یہی التجا کہ اللہ کے رسول اگر کچھ ہوتا تو ضرور پیش کرتے، ہم بھی قربان، ہمارے ماں باپ بھی قربان، لیکن پانی کے سوا کچھ نہیں۔ خادم نے 9 گھروں میں جو آپ کے تھے 9 گھروں میں تلاش کیا اور واپس آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی پانی کے سوا کچھ میسر نہیں ہے۔
تو آپ نے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ تیرے فضل و کرم اور تیری رحمت کا میں محتاج ہوں، اور یہ تیرا فضل و کرم اور تیری رحمت تیرے سوا کہیں اور سے ملتی بھی نہیں ہے، اور کہاں جائیں ہم؟ اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، تو تیرے فضل و کرم کی ضرورت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ ایک پروانہ پورا بکرا روسٹ کر کے بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ السلام علیکم، اللہ کے رسول بڑے دنوں سے خواہش پالی ہوئی تھی آپ کی خدمت کرنے کی، آج موقع ملا ہے تو یہ بکرا لایا ہوں آپ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ، آج تو مہمان بھی ہیں، ضرورت بھی ہے۔ لیکن بکرے کی گوشت کی بوٹی اتارنے سے پہلے آپ نے شکر کا اظہار کرنے کے لیے پھر دوبارہ کہا ھذا من فضل اللہ، یہ اس مالک کا فضل و کرم آ گیا ہے، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ تیری رحمت کے اب بھی امیدوار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا ہے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، سبحان اللہ، کہ ہم میں سے ہر فقیر کو اپنے سجدوں میں یہ دعا کرنی چاہیے، تشہد میں کرنی چاہیے، سحری کے ٹائم کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آمین، فضل و اللہم کرم آمین، اللہم اور آمین، اپنی اللہم رحمتوں سے آمین، نوازے۔ اللہم آمین۔ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں زینب بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ جی بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میری بیٹی ہے، حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ، اور اس کا یہ جو ہے نا پیریڈز کا پرابلم ہے، تو پیریڈز اس کا سائیکل جو ہے وہ ہر 10 دن کے بعد نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ صرف 10 دن پاک رہتی ہے، اس کے بعد اس کا دوبارہ سے ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس حالت میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کو نہ پڑھا جائے۔ صحیح۔ تو وہ اگر وہ حافظ قرآن ہے، وہ صرف 10 دن پڑھتی ہے اور اس کے بعد 10 دن کے لیے وہ نہیں پڑھ پاتی، تو اس کا جو ہے جو منزل ہے وہ ویسے نہیں رہے گی جیسے کہ وہ مسلسل روزانہ ایک پارے کی منزل کرتی ہے، اور جو ہے وہ اس کو بھولنا شروع ہو جائے گا قرآن پاک۔ جی بہن، ابھی پوچھ اور لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اسی طرح اس صورتحال میں رمضان کے صرف 10 روزے رکھ پاتی ہے اور باقی 20 روزے وہ پورا سال پورا کرتی رہتی ہے۔ تو پلیز مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اس حالت میں اس کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے، کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں تواتر رکھ پائے گی تو وہ اپنی جو ہے وہ قرآن بھولنا شروع ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کے رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہے، وہ مجھے مہربانی کر کے پوچھنا ان سے۔ اللہ رب العزت ہماری اس بچی پر اپنی خاص رحمت فرمائے، اور ہماری بہن سے یہ تجویز ہے کہ کسی اچھے حکیم سے دعائی لیں۔ یہ جو پیریڈ جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو کسی خاص بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کا علاج موجود ہے، تو کسی بھی اچھے دیسی دوائی والے حکیم صاحب سے دوائی لے لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فی الحال جو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ قرآن کا منزل کا کیا کریں، تو علماء کرام نے اس خاتون کو، اس بچی کو جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑنے سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ جنبی اور حائض اس کو قرآن مجید کو ہاتھ میں نہ لیں۔ تو چونکہ یہ ماشاءاللہ حافظہ ہیں تو زبانی پڑھنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زبان پاک ہے، اور قرآن مجید کی کلام پڑھنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، قرآن تو اس حالت میں پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنی منزل جاری رکھیں، کسی کو سنائیں، کسی سے سنیں، اور اگر قرآن سے کچھ چیز چیک کرنے کی ضرورت ہو تو کسی دوسرے سے کہیں کہ وہ کھول کے صفحہ ان کو دکھا دیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں ان سے منزل بھولی ہیں اپنے سامنے سے کہیں کہ وہ ان کو بتا دیں۔ مصحف ہاتھ میں نہیں پکڑنا۔ مصحف ہاتھ میں نہیں لینا، باقی قرآن پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ اپنی منزل جاری رکھیں پورا رمضان۔ اور جو روزے ہیں وہ بھی ظاہر ہے رمضان کے بعد وہ پورے کر لیں ایک ایک کر کے آسانی کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت میں بالکل بھی کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہے، آسانی ہے، جی بہتر پڑھ سکتے اور اگر وہ موبائل فون آج کل تو اور اگر سہولت موبائل سے اینڈرائڈ پڑھ میں لیں ہے، تو اور آسانی ہے۔ پھر تو کوئی لیکن پھر اس میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جی وہ ہاتھ کے ساتھ اس کو سکرین کو آگے پیچھے نہیں کریں، تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ کسی سامنے کی کو مدد بٹھائیں لے لیں۔ صحیح، اور خود ان کو سنائیں، جہاں بولیں ان سے پوچھ لیں، صحیح، اور اپنی منزل اس طرح کلیئر رکھیں سارا سال۔ اور علاج ضرور کریں۔ الحمدللہ، اور علاج کروائیں، علاج موجود ہے۔ ٹھیک ہے،
بہتر ہے. کچھ سوالات کی جانب آئیں گے. رمضان المبارک ہے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے, ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے, اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے, ایک حساب کئی سالوں سے یوں چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں جو رمضان المبارک ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اگر وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور ٹیکس آپ کو پتہ ہے بھاری بھرکم ٹیکسز ہیں, تو کیا ٹیکس اگر ادا کر رہے ہیں تو کیا اس سے زکوٰۃ سے آپ مائنس کر سکتے ہیں, استثناء حاصل ہے یا زکوٰۃ دینا ہوگا؟ اللہ المستعان, اللہ المستعان. اسی لیے ہم نے پہلے بھی کئی بار عرض کی کہ اگر ہم اللہ کے قانون کو مان لیں اور اللہ رب العزت نے ہماری معاشی ضروریات کے لیے جو مختصر سا حصہ 2.5%, صرف 2.5%, آج ہمارے ملک میں 50% تک سپر ٹیکس کی باتیں ہو رہی ہیں, تو 2.5% اگر زکوٰۃ ہر بندہ مالدار جو ہے ایمانداری سے دینا شروع کر دے اور حکومت ایمانداری سے وہ زکوٰۃ وصول کرے اور غریبوں کے مسائل حل کرنا شروع کر دے تو کسی ٹیکس کی ضرورت رہتی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن یہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ہم زکوٰۃ دیتے نہیں, اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی معیشت کبھی نہیں سدھر سکتی. اللہ اکبر. معیشت کیسے سدھرے گی جب اوپر سے اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا تھا؟ خذ من اموالہم صدقہ, میرے محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لو. ٹھیک ہے, ان زکوٰۃ لے کر ان کو پاک صاف بھی کرو, ان کے مال بھی پاک صاف کرو. وصلی علیہم, اور ان کو دعائیں بھی دو, برکت کی دعائیں, رحمت کی دعائیں. سبحان اللہ. فإن صلاتک سکن لہم, تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. اللہ. تو معیشت پرسکون لیول پر چلانی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی. صحیح. اور جب ادا نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے ظالمانہ ٹیکس ہوں گے جن کی گنتی کوئی نہیں, مقدار تو ہے ہی 20% سے لے کر 50% تک, گنتی کوئی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ہیں کتنی قسم کے. تو بھائی نے کا سوال یہ تھا کہ کیا وہ مائنس کر لیں؟ تو جی نہیں, بالکل. وہ اللہ کا حکم ہے اور یہ آپ کے حکمرانوں کا حکم ہے, اور دونوں ہی ماننے کا حکم ہے. اوکے. اللہ کا حکم تو ماننے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, فرض ہے, اور حکومت کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادوا الیہم حقہم, حکمران تم سے جو بھی مطلب اگر بالفرض ظالم بھی ہیں تو ان کے حقوق دے دو اور اپنے حقوق اللہ سے مانگ لو, بغاوت نہیں کرنی. تو جو حکومت نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو وہ ادا کرو, اور زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے وہ الگ سے ادا کرنی پڑے گی. دونوں مکس نہیں کر سکتے آپ کہ میں نے ٹیکس دیے ہے تو زکوٰۃ معاف, زکوٰۃ دی ہے تو ٹیکس معاف, ایسا نہیں ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کو الگ الگ ہی رکھنا پڑے گا. جی بہتر ہے. ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے کہ جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی, ہم اپنے اس سوال کی جانب آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ بتا کر دینی ہے. نہیں بھائی, بتا کر نہیں دینی. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے, آپ عبادت کرنے لگے ہیں, کیا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بتا کے جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, محلے میں اعلان کرتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. حج کرنے جائیں تو رشتہ داروں کو ملتے ہیں لیکن ضروری تو کوئی نہیں ہے. تو کسی بھی اب روزہ رکھا ہے تو کیا سارا دن لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے؟ بالکل نہیں, کچھ بھی عبادات میں اس کو چھپانا, خفیہ رکھنا, یہ باعث اجر ہے. صحیح. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس روز سورج بالکل سروں کے اوپر ہوگا اور لوگ پسینے کی وجہ سے پریشان حال, کتنا پسینہ ہوگا کہ لوگ کسی کو ٹخنوں تک, کسی کو گھٹنوں تک, کسی کو کمر تک, اور کوئی لوگ غوطے کھا رہے ہوں گے اپنے ہی پسینے میں, کہ اپنی پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اللہ اکبر. اس روز سایہ نہیں ہوگا کہیں. کوئی کالر آگے ہیں, ان کو لے لیتے ہیں ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ آن ایئر ہیں, پلیز بات کیجئے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور آپ مفتی صاحب سے بات کیجئے. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہم نلوا سے بول رہے ہیں. جی میرے بھائی ٹی وی پر توجہ نہ کیجئے, مفتی صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آن ایئر ہیں, آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور اپنی بات کیجئے. ہم نلوا سے بول رہے ہیں. میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ جو ہم تاخیرات بناتے ہیں, جی تاخیرات بناتے ہیں وہ ہماری 21 جو تاخیرات ہوتی ہے, تو مکے میں جو ہمارے نبیوں میں نے صحابیوں نے تاخیرات بنائی تھی وہ ایک دن پہلے آتی ہے. جی
उधर एक दिन पहले रोजा आता है ना, हमारा रोजा एक दिन बाद में होता है। वैसे इत्तफाक की बात है कि इस दफ़ा इकट्ठे हैं। ताकला कौन सी बनाई थी? हमारी ताकला तो एक दिन बाद में आती है। जी नहीं, हर दफ़ा नहीं आती, इस दफ़ा इकट्ठी है, लेकिन हम मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेते हैं। जी सर, पहले वो सवाल मुकम्मल करेंगे ये वाला। चलो ये इन्होंने पहले पूछा था, इनको जवाब दे देते हैं। तो पहली बात तो वही कि इस साल तो मक्का में और यहाँ पर भी एक ही रात, जी बिल्कुल, ताक रात भी एक ही है, रोज़ा भी एक ही है, मसला कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें हुक्म ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, आपने चाँद देख कर रोज़े शुरू करने हैं और चाँद देख कर ही रोज़े को छोड़ना है, ईद करनी है। तो जिस दिन हमारे यहाँ चाँद नज़र आएगा हम उसके मुताबिक रोज़े रखेंगे, उसी के मुताबिक ताक रातें आएंगी, उसी के मुताबिक जुफ्त रातें आएंगी। हम अपनी अजर व सवाब किसने देना है? उस मालिक ने मालिक देना ने, है। सुभान अल्लाह। तो हम तो अपने नबी के हुक्म पर अमल करते हुए जब रात हमारे पास ताक होगी हम उसमें इबादत करेंगे, कबूल करने वाला जाने सुभान अल्लाह, और उसके मुस्तफ़ा का हुक्म, हम तो हुक्म के ताबे हैं, कबूल भी उसने करने, उसने अता भी कबूल उसी ने करना है, करना है, अजर भी उसने देना है। क्या बात। तो हम जब अल्लाह के हुक्म और उसके महबूब के हुक्म पर अमल करेंगे तो फिर अजर व सवाब कहीं नहीं जाता इंशाअल्लाह। तो बेफिक्र हो के अपने हिसाब से जब हमें चांद नज़र आया है, अपने मुल्क में ऐलान हुआ है, उसके मुताबिक आप ताक रातें भी जागें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और जो हम बात कर रहे थे कि ज़कात किसी को दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जब कहीं साया नहीं है, कोई ऐसी कोई शेड कोई दरख्त नहीं है और लोग परेशान होंगे, तो 7 खुश नसीब वो होंगे जिनको अल्लाह का अर्श का साया मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। उनमें से एक वो है कि एक बंदे ने सदका दिया, फ़अख़फ़ाहा, ज़कात दी, सदका दिया, इतना पुशीदा तरीके से दिया, हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, अल्लाह, कि दाएं हाथ से जितना माल उसने दिया बाएं को भी खबर नहीं हुई कि क्या दिया है, इतना पुशीदा, इतना खुफिया। सुभान अल्लाह। तो ये जो गलत फहमी है कि ज़कात बताकर दे, कौन लेगा? आप लेकर जाएं, लो ये भाई जी ये ज़कात का माल है, लेना चाहते हो, तो वो मर भी रहा हो तो कहेगा भाई ले जाओ कहीं और किसी और को दो। तो अगले बंदे की इज्जत मजरूह कर देने वाली बात, इज्जत नफ्स को भी बाकी रखना है और उसकी खिदमत भी करनी है, और अपनी ज़कात देते हुए कोई एहसान नहीं जतलाना, बल्कि खिदमत के तौर पर दें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। आप तो अगले बंदे की इज्जत इस माल से कहीं ज़्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह। तो बाद लोग पूछते हैं जी बहन को भाई को ज़कात देनी, तो क्या बताएं, और कहते हैं जी मैंने उसको बता दिया वो लेता नहीं, तो भाई कौन लेगा? गुज़िश्ता दिन आप बात कर रहे थे ना कि ये जो देर है ये उस पर एहसान है पर कि अल्लाह ने इस एहसान काबिल है। कर दिया, अल्लाह ने इस काबिल कर सुभान दिया अल्लाह। और फिर इसको ज़कात लेने वाले मुयस्सर कर सुभान दिए, अल्लाह, ये सुभान डबल अल्लाह। एहसान क्या है। कहने। एक कॉलर है, इनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब और कहाँ से? जी मोहतरम, मैं गुजरांवाला से इश्तियाक अली खान बात कर रहा हूँ। जी खान साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं पैगाम टीवी का और आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। तो मोहतरम मेरा सवाल ये है कि आजकल ये बाज़ारों में या मार्केटों में या गलियों में चौराहों में एक दुकान ली है साहब ने किराए पे, उस दुकान के आगे फिर उसने एक फट्टा लगा लिया है, ठीक है। वो फट्टे के आगे फिर एक बंदा आके खड़ा हो गया, वो उनसे भी रेंट ले रहा है, जिससे बाजार जो है वो गुजरने वालों के लिए मुश्किल है। तो क्या ये इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कि आप रास्ता रोक के या सड़क को रोक के तो दूसरों को तकलीफ दे के तो अपना कारोबार करें? जी ठीक है, अभी पूछ रहे थे। जी ये भाई ने जो सवाल किया वाक़तन सूरत हाल ऐसी है कि बाज़ारों में से पैदल चलना भी लोग नामुमकिन बना देते हैं, यानी दुकान के आगे 2-2 दुकानें जी नाजायज़। जी बिल्कुल। और फिर जब हुकूमत ऑपरेशन करती है तो फिर एहतजाज, जी बड़ा जुल्म हो गया है, गरीबों के कारोबार हो गए हैं बंद, लोगों की रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई है। तो भाई आप पहले ही उसूलों पर क्यों नहीं चलते हो? क्या शरन को इजाज़त है? हमसे तो शरन पूछा गया ना, हुकूमती सतह पर भी इसकी इजाज़त नहीं है। सही। तो शरन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम अपने घरों के बाहर, घर छोटे छोटे होते थे महदूद, तो घरों के बाहर शेड बना के तो अपनी मजलिसें वहाँ लगाते थे। तो आपने रोक दिया कि नहीं, रास्ते के ऊपर मजलिसें नहीं लगाओ। ठीक है। तो साहबा ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल और कोई जगह नहीं है, तो हमारी मजबूरी है।
تو آپ نے فرمایا اگر یہاں بیٹھنا ہے فَأَعْطُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر رستے کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، غیر محرم خواتین لڑکیوں بچیوں کو آتے جاتے ان کو نہیں دیکھنا، نظریں جھکا لو، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب دو، ٹھیک ہے، اگر کوئی رستہ بھولا ہوا ہے تو اس کو رستہ بتاؤ، سبحان اللہ، اور رستہ تنگ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اور بلکہ میں نے ایک حدیث آپ کو یہ بھی بیان کی تھی ایک دفعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے آ رہے ہیں اور صحابہ نے رستے میں پڑاؤ ڈالا تو رستے بند کر دیے، صحیح، تو آپ نے اس وقت کہا کہ جس نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کیا یا رستے بند کیے تو اس کا جہاد ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اتنی بڑی عبادت میں بھی آپ نے راستوں کا خیال کرنا ہے، سبحان اللہ۔ ایک کالر ہے، شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ جی حمزہ رحیمیہ خان سے عرض کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا معدہ اکثر خراب رہتا ہے جس کی وجہ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس کے دوران نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کیا شرعی عذر ہوگا؟ جی بھائی ابھی اس کی رہنمائی دے لیتے ہیں۔ ہاں جی، پہلی بات پھر وہی ہے جی کہ علاج، معدے کا علاج ماشاءاللہ ایلوپیتھی میں، ہومیوپیتھی میں اور طب نبوی میں بہترین موجود ہے۔ صحیح، تو پہلے تو ان کو علاج کروانا چاہیے، نوجوان لگتے ہیں آواز سے، جی بالکل، تو ان کو اپنے معدے کا علاج کروانا چاہیے۔ دوسری جو شرعی بات ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی خاتون جس کا خون نکل جاتا ہے ٹھیک ہے، اور کچھ صحابیات کو 7 سال تک یہ مرض رہا، اللہ اکبر، اور بواسیر والے صحابی 20 سال تک اس مرض میں مبتلا رہے کہ ان کا خون رستا رہتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے، اور اسی میں یہ ہوا کا مسئلہ بھی ہے، پیشاب کے قطرے بھی ہیں، کہ اگر کسی کو یہ مرض ہے تو وہ ایک وضو کر کے نماز شروع کر دے، انڈر ویئر پیڈ وغیرہ لے لے اور نماز شروع کر دے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی، پیشاب کے قطرے نکل گئے، خون کے قطرے نکل گئے تو کوئی بات نہیں، ایک نماز وہ مکمل کر لے اور اگلی نماز کے لیے وضو نیا کر لے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وضو کر کے شروع کر دے، اور جتنا وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور پھر اٹھ جائیں، جب دوبارہ پڑھنا چاہیں تو دوبارہ نیا وضو کر لیں۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ جی بہتر ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک ہے، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سلائیڈز پہ نمبر چل رہے ہیں، ان پہ کال کر کے مفتی صاحب سے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے۔ اس سیشن میں آپ کے ہم سوالات لیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس آپ نے لکھ بھیجے ہیں ان سوالات کو لیتے ہیں، مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال میرے پاس موجود ہے، وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خوش دلی سے ادا کرتا ہے، اس کو کیا اجر ملے گا؟ اور ایک وہ شخص جو زکوٰۃ سے دل تنگ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ دینے والا ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی ادائیگی کر رہا ہے، سبحان اللہ، اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے اسلام کا حصہ ہے، لازمی کہ اس نے اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی ہے۔ جب وہ زکوٰۃ دے گا تو مادی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اس کو برکات حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سبحان اللہ، کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کی مثال ایک دانہ آپ زمین میں کاشت کرتے ہیں، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور پھر اس بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ ایک دانہ اللہ آپ کو 700 کر کے لٹاتا ہے۔ اسی طرح نیکی ایک کریں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ایک کھجور من قصب طیب، آہا، ایک کھجور جتنا مال اللہ کی راہ میں پاکیزہ کمائی سے خرچ کریں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسے ہی پالتا ہے جیسے تم گھر میں اپنے پالتو جانور پالتے ہو. سبحان اللہ. اور وہ ایک کھجور جو 2 4 10 گرام کی ہوگی وہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو فائدہ ہے زکوٰۃ دینے والے کا. اس کا بقیہ حصہ ہم لیتے ہیں. ایک کالر بھی ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ہمارا بات کر رہی ہوں لودھنا سے. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے مسجدوں میں رمضان میں بھی اور ویسے بھی عام طور پر بھی جمعہ پڑھایا جاتا ہے, جماعت کے ساتھ عورتیں بھی جمعہ پڑھنے جاتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو جیسے آج کل رمضان میں مسجدوں میں تراویح پڑھائی جا رہی ہیں تو عورتیں مسجد میں تراویح پڑھنے جاتی ہیں, تو کیا جماعت کے ساتھ وہاں پر عورتیں مسجد میں تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بلکہ دونوں کو شامل کر لیتے ہیں, جمعہ کا بھی بتا دیں. جی جی. مطلب تراویح اور جمعہ کیا خواتین پڑھ سکتی ہیں؟ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مرد حضرات آئیں یا عورتیں آئیں دونوں کو ہی اجازت ہے. اوکے. اگرچہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بھی اللہ کے گھر میں آنا چاہیں, نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو بالکل اجازت ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو باقاعدہ حکم دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو مت روکو. سبحان اللہ. تو یہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, نماز تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں, فرض نمازوں میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں, مسجد میں اہتمام موجود ہے, ان کے لیے پارٹیشن موجود ہے, تو یہ بالکل آ سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ان کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو مرد حضرات کو ملتا ہے. جی بہتر. جی تو یہ آ سکتی ہیں, منع کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں. البتہ وہاں انتظام مناسب ہونا چاہیے بالکل, تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو, تو پھر ٹھیک ہے, بالکل آ سکتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اپنے اس سوال کی جانب جی. آئیں گے. تو زکوٰۃ دینے کے فوائد کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دانہ بیچتے ہو ہم 700 تو دیتے ہیں, اور اس کے بعد بھی اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو وہ کیسے بڑھے گا؟ وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنی خوشی سے خرچ کر رہا ہے, میرا بندہ کتنے خلوص سے خرچ کر رہا ہے, میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا سیلفیاں لینے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان سیلفیوں سے بچتے ہوئے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ کہتا ہے 700 گنا سے بھی میں بڑھا دیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر کیا حکم ہے؟ واللہ واسع علیم. اس کے خزانے ابھی بھی بھرے ہوئے ہیں, وسیع. وہ اور دیتا ہے, وہ اور عطا کرتا ہے. کیا بات. عباس بھائی مشاہدہ آپ کا بھی اور میرا بھی ہے, ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرتا ہے نا, اس کے مال میں برکت ختم ہوتی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال, زکوٰۃ دینے سے, صدقہ دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں آئی. حتیٰ کہ جو اسلام کو نہیں مانتے, جو غیر مسلم ہیں, انہوں نے اپنی تجارت میں سے جب اضافی خرچ کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کی بھی عزت, شہرت اور ان کے مال میں ان کو بھی برکت دی. وہ مالک کسی کا رکھتا ہے نہیں. سبحان اللہ. کالر ہیں ہمارے ساتھ, شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر سمیع اللہ گجر بول رہا ہوں ملتان سے. جی بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھنا سوال ہے میرے دو, اور اس سے پہلے میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا پیغام ٹی وی کی انتظامیہ سے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کو ماہ رمضان کے بعد میں بھی نا جاری رکھنا چاہیے. روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1-2 مارک لازمی لائیو ہونا چاہیے انشاءاللہ. مفتی صاحب بھی تشریف لائیں اور سوال اور جواب کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی, ضرور اس پہ آپ کا پیغام پہنچ گیا. اور دوسرا نا مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سوال ہے ایک تو اعتکاف کے بارے میں کہ اس کے کیا آداب ہیں, کیا خیال اس کا کرنا چاہیے, اور اس کی کیا فضیلت ہے. اور دوسرا عمرے کے بارے میں پوچھنا چاہیے کا جو طواف کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کا کہاں سے شروع کرنا چاہیے, کہاں ختم کرنا چاہیے, اس کے تھوڑا تفصیل بتا دیجیے گا. جی میرے بھائی ابھی رہنمائی لے لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. اعتکاف لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کا نام ہے. ٹھیک ہے. کہ مسجدوں کے اندر اپنے بزنس, گھر کو, بیوی بچوں کو, بہن بھائیوں کو چھوڑ کے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کے کسی ایک کونے میں بند ہو کر 10 دن کے لیے بیٹھ جانا اور اللہ کی عبادت کرنا. اور وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے, اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے کا نام اعتکاف ہے. سبحان اللہ. رمضان مبارک کے آخری 10 راتیں اور 10 دن مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے کا نام اعتکاف ہے. بھائی کہتے ہیں آداب کیا؟ آداب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آئے,
اللہ کی عبادت میں مشغول رہے, دنیا کے تمام کام چھوڑ دے. یہ موبائل فون تو بالاولیٰ چھوڑ دے, کیونکہ یہ جب بھی پاس ہوگا تو کبھی میسج کی گھنٹی بجے گی, کبھی کال آئیں گی, تو یہ آپ کا وہ قیمتی ترین وقت کھا جائے گا. جو تنہائی, جس تنہائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ خیمے لگائے, مسجد میں آئے, ورنہ تو گھر میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے, نفل گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے, دعائیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہاں پھر اور بہت ساری چیزیں. یہ سارا چھوڑنے کا مقصد کیا تھا کہ تنہا ہو کر اپنے رب کے سامنے رونا چاہے تو روئے, گڑ گڑانا چاہے تو گڑ گڑائے, اور اپنی دلی مرادیں پوری کروانی ہیں تو سجدے میں ناک رگڑ رگڑ کے اس کو منا لے. سبحان اللہ. تو اگر وہاں پر بھی فون کی گھنٹی بج جائے ٹیم, پھر وہ اٹھے, پھر دوبارہ شروع کرے, پھر بیل آ گئی, میسج آ گئی, تو اس کو چھوڑ کے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی سب سے بڑا ادب ہے. یہی ادب ہے, پہلا اور آخری, کافی ہے اتنا. سبحان اللہ. تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کا نام اعتکاف ہے. سبحان اللہ. دوسرا ان کا سوال تھا عمرہ کہاں سے شروع کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اللہ کریم نے کوئی رحمت فرمائی ہوگی, شاید جا رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ بھائی کو قبول فرمائے, خواہش ہوگی مجھے معلوم ہو جائے اس کا طریقہ. عمرے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کے چاروں طرف آنے والے قافلوں کے لیے جگہ مقرر کی ہے, اس کو کہتے ہیں میقات. ٹھیک ہے. مثلا ہمارے پاکستان والوں کے لیے یلملم, ٹھیک ہے, عراق والوں کے لیے ذات عرق, ٹھیک ہے, مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ. تو یہ چاروں طرف ایک پوائنٹ مقرر کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عمرے کے لیے آئے گا تو یہاں سے احرام باندھ کے نیت کرے گا. ٹھیک ہے. تو ہم پاکستانی ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں, ٹھیک ہے, اور جب ہم یلملم کے قریب پہنچیں گے تو جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہم میقات پہنچنے والے ہیں, نیت کر لیں, تو نیت وہاں سے کریں گے. اوکے. یہ ہے عمرے کا شروع. ٹھیک ہے. اور ختم کہاں کریں گے پھر وہ بات میں بتا دیں. پھر کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی بہن, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں میں. جی, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میرا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آج اپنے زیور کی زکوٰۃ کا پتہ کروایا جیولر سے, تو ان نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے جو ٹوٹل مالیت ہے وہ 18.5 ہے. ٹھیک ہے, 18.5 لاکھ. جی 18.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, 18.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو آپ نے اب مجھے زکوٰۃ 18.5 کے حساب سے دینی یا اس کا سیل ریٹ پہ بنا کے نکلوانی؟ جو میں نے سیل ریٹ نکلوایا وہ 15 لاکھ روپیہ بن رہا ہے. تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ 15 لاکھ کے حساب سے بنتی ہے یا 18.5 کے حساب سے؟ بہن, اس کا ویٹ کتنا بن رہا تھا آپ کے گولڈ کا؟ میرے گولڈ کا 9 تولے بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, ابھی پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے سنار سے پوچھا نا, تو سنار نے وہ جو کاٹ نکالتے ہیں کہ اس میں جو مٹی ہے, میل جو ہم نے جوڑنے کے لیے ڈالی ہوئی تھی وہ نکال کے, تو باقی 15 لاکھ کا اس کا اثر. 15 لاکھ میں, یعنی اگر وہ بیچنا چاہیں تو اس کی مالیت 15 لاکھ ہے, تو وہ 15 لاکھ پر ہی زکوٰۃ دیں گی. تو 1 لاکھ کے 2500 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے لاکھ بنے گی. ٹھیک ہے, تو اس کو 15 سے ضرب کر کے ٹھیک ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کر دیں. صحیح, تقریباً کو 37,500 کے آس پاس بنتی ہے. جی بہتر ہو گیا. ہم اپنے اس سوال کی جانب واپس آئیں گے. تو عمرہ یہاں سے شروع ہوا کہ احرام بے شک آپ گھر سے باندھ لیں, ٹھیک ہے, بے شک ایئرپورٹ سے باندھ لیں, لیکن نیت آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میقات آنے والا ہے یا آپ میقات پہنچ گئے. ٹھیک ہے, وہاں سے لبیک اللہم عمرتن, اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں, یہ نیت کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ اب پڑھتے جانا ہے مکہ پہنچنے تک, بیت اللہ کو نظر آنے تک یہ تلبیہ پڑھنا ہے. تسبیحات پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, درود شریف پڑھتے جائیں. مطلب تلبیہ کے ساتھ ساتھ یہ باقی ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کا ذکر کرنا ہے نا, تو اللہ کے ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے, درود شریف بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ذکر کرتے ہوئے آپ مکہ پہنچ گئے. سبحان اللہ. جی, اس کا بقیہ طریقہ کالر کے بعد شامل کر لیں. جی کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کیا نام ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ریاض بات کر رہا ہوں منچرا سے. جی بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر وہ پوچھنا یہ تھا کہ نکاح ہوا ہے تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی نا. جی جی جی, تو پھر اس کے لڑکی کے بندے نے تشدد کر کے دولہے پر تو 4-5 گھنٹے تشدد کیا ہے, گن پوائنٹ پہ طلاق لے رہے تو نہیں دے رہا, تو پھر اس کے سر میں چوٹیں لگنے کی وجہ سے ہوتے, عورت وہ لڑکی بھی نہیں چاہ رہی تھی طلاق, وہ حالت حیض میں بھی تھی تو طلاق بھی, وہ طلاق ہو سکتی ہے نہیں. ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں نا؟ نہیں ہوئی تھی. اور
یہ مجھے لگتا ہے بڑوں کی مرضی شاید شامل نہیں. بات سمجھ نہیں آئی پوری. ٹھیک. مرضی شامل تھی تو وہ ایک شخص کی مرضی شامل نہیں تھی, وہ بھی اس نے قوم کا مسئلہ بنا کے نا. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, ابھی رہنمائی لے لیتے ہیں. بڑوں کی مرضی, ان کی جو لڑکی کے گھر والے ان کی مرضی شامل نہیں, انہوں نے نکاح کر لیا اور ابھی والدین کی رضامندی کے بغیر. جی. جب والدین, لڑکی کے والدین, لڑکے کے لیے ضرورت نہیں ہے ولی کی, اگر لڑکی کے والدین, اس کے بھائی, اس کے چچا, ماموں, اس میں کوئی بھی شامل نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی. والد کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص بھی کرے گا تو ہوگا ہی نہیں. اوکے. تو والد, بھائی, چچا کوئی بھی شامل نہیں ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ نکلا کہ جس لڑکی نے, جس خاتون نے اپنے ولی کی رضامندی اور اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں نکاح ہوا ہے, ہوا ہی نہیں بھائی, یہ باطل ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ طلاق دینا نہیں چاہتے, بھائی دے دو. جنگوں سے بچنے کے لیے, جیسے وہ کہتے ہیں خاندانی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں تو یہ ان کو فوری طلاق دیں, اور پھر والدین اگر رضامند ہو جائیں تو پھر دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر لیں. اور اگر ایسی صورت ہو کہ نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی لیکن وہ آپس میں کوئی تعلق قائم کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑکی کے گھر والے نکاح بھی باطل ہے اور ان کا تعلق قائم کرنا بھی باطل ہے. یہ جرم ہے, جرم ہے, جرم ہے. نہیں, نکاح اگر والدین کی رضامندی سے ہو, رخصتی ابھی نہیں ہوئی. پھر اگر والدین نے رضامندی سے نکاح کیا ٹھیک ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو یہ میاں بیوی شرعاً جائز ہے ان کا. البتہ ہمارا عرف, ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ رخصتی سے پہلے میاں بیوی نہ ملیں. ٹھیک ہے. تو معاشرے کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ لوگوں کی تنقید سے بچیں, کو بچنا چاہے تو اچھا ہے. اور اگر وہ یہ اپنا تعلق قائم کر لیں تو شرعاً ان کا حق تھا, جائز تھا, یہ کوئی جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کا نکاح اگر وہ تشدد کر رہے ہوں تو ان کو باز آنا چاہیے. تشدد اگر کر رہے ہیں تو وہ نجائز کر رہے ہیں. کیوں تشدد کر رہے ہیں بھائی؟ بچوں کی رخصتی کریں, نکاح کیا کس لیے ہے, ان کی رخصتی کریں, وہ اپنا شرعی طریقے سے اپنی جائز خواہش کو پورا کریں, اور تم بھی تشدد سے ظلم کر کے اپنے آپ کو مظالم نہ بناؤ. چھوڑ دے سارا کچھ. کیسی کیسی پیچیدگیاں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں. اگر نکاح رضامندی سے کیا ہے تو رخصتی میں ممانعت کیا ہے, کیا چیز مانی, کیا رکاوٹ ہے, فوری رخصتی کریں ان کی. اللہ اکبر. ایک کالر ہے مزید شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ خالد مقبول عرض کر رہا ہوں جناب اکھاڑا سے. جی خالد بھائی, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اپنی بہن جو بیوہ ہے اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ جی ابھی پوچھ لیتے ہیں. صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو, غریب اور مسکینوں کا حق ہے. بیوہ ہے, کمانے والا کوئی نہیں, اس کے ذریعہ آمدنی کوئی نہیں, تو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میری بات پھر وہی ہے کہ بھائی بہن کو صدقہ فطر ہی کیوں دے رہے ہیں؟ بہن کو عید تک انتظار کرائیں گے کہ جب صدقہ فطر واجب ہوگا تو پھر دیں گے. یہ کیسے بھائی ہیں؟ بھائیوں کو چاہیے کہ بہن کی ضروریات رمضان سے شروع میں اس کو پہنچا دیں کہ لو بہن عزت کے ساتھ روزے رکھو, بچوں کو روزے رکھاؤ, اچھی طریقے سے عید کرو. اگر صدقہ فطر ہی دینے کے قابل ہیں تو بھائی دے سکتے ہیں, ضرور دیں. ٹھیک ہے. بہن ہے آپ کی, لیکن اپنی اصل مال سے بھی اپنی بہن کی مدد کریں اور اپنی بہن کی ضروریات, بچوں کی ضروریات پوری کریں. جو پیسہ اپنے گھر بار پہ خرچ کرتے ہیں کچھ اپنی بہن بھائیوں کچھ بہن کی بھی ضروریات کا خیال کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ, کہ جو بیوہ خاتون اور یتیم بچوں پر خرچ کرتا ہے, ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد جیسا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھائی سگے بھائی ہو کر تو فطر اور زکوٰۃ کی فکر نہ کریں, بلکہ ان کی ضروریات کو دیکھیں اور اپنے اصل مال سے بھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. ان پر خرچ کریں گے تو اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کتنی رحمتیں آئیں گی, کتنا اللہ نوازے گا. اور اگر ابھی کچھ پاس موجود ہے وہ بھی تو اس مالک نے دیا, اس رب نے اسی کا دیا ہوا ہے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ زکوٰۃ دینے والے کو اللہ کیا دیتا ہے, ایک کے بدلے میں 700, اور 700 کے بعد بھی وہ بڑھا کے دیتا ہے. تو یہ تو بہن بھی ہے, قریبی رشتہ دار بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریبی رشتہ دار کو دو گے تو ڈبل ثواب ہے, ایک رشتہ داری نبھانے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا. تو اس بہن کی ضروریات پوری کریں گے تو بھائیوں کو جو برکتیں اللہ دے گا وہ ان سے شمار نہیں ہوں گی. تو بہن کا اور بچوں کا خیال ضرور کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک کالر ہیں جی, شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں جی آپ سے کال کرنا چاہتا ہوں جی میرے بھائی پہلے اپنا اس میں گرامی بتا دیجئے اور شہر بھی بتا دیجئے. میرا نام ہے عبد الواحد اور میں قلعہ کالورا گاؤں کا رہنے والا ہوں. جی عبد الواحد بھائی جی جی بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال ہے طلاق رات کے بارے میں. کیا یہ طلاق رات ایک ہی رات کو آتی ہے جیسا کہ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ 27 تاریخ کو طلاق رات ہوتی ہے, یا یہ مختلف راتوں میں چل چل کر یعنی چل پھر کر آتی ہے؟ یعنی کہ آپ کا پوچھنے کا مطلب ہے کہ کیا بدلتی رہتی ہے ہر سال یا ایک ہی کوئی فکس رات ہے, یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم رہنمائی لے لیتے ہیں کہ وہ کیا اس کی رہنمائی ہے. جی مفتی صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ 27 ہی کی رات ہوتی جی تو پھر 10 دن خیمے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بنفس نفیس اور آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین نے خیمے مسجد میں لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ 27 کو کنفرم تھا, 27 کو جاگ لیتے. امت کو ڈھونڈنے کا حکم پھر کیوں دیا؟ اللہ اکبر, یہ حکمت سمجھنے کی ضرورت ہے نا. جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر, آخری 10 راتوں میں اور آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. یہ بھی دیکھیں یہ بھی رحمت ہے کہ مزید وضاحت فرما دی کہ طاق میں کر لو. طاق میں کر لو, لیکن 5 راتیں تو ہوئی نا پھر بھی. بالکل. تو اگر ایک رات کو ہی کنفرم کر دیں, جیسے وطن عزیز میں بھی چراغاں کر دیا جاتا ہے آج شب قدر ہے جی جاگو جی جاگو جی, تو یہ اگر ایک ہی رات کو ہم فکس کر دیں تو پھر جاگنے کا تلاش کرنے کا یہ تو مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر اعتکاف کا مقصد بھی تو اللہ کے ہاں تو پھر کیا رہ گیا؟ اچھا پھر تو یہ نا کہ ایک رات ہے, ہر بندہ جہاں آیا جاگ لے بس. وہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم اللہ نے عطا کیا کہ فلاں رات ہے. اچھا آپ گھر سے بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو سامنے 2 مسلمان کسی بات پر جھگڑ رہے تھے, آپ ان کی صلح کرانے لگ گئے اور اسی دوران اللہ نے وہ علم واپس لے لیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا میں آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے اور راستے میں یہ حادثہ ہو گیا ہے, تو ممکن ہے کہ جو اللہ نے علم بلایا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی ہو, تو اب اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کر لیں. یہی ہمارے تلاش کرنے کا مطلب کہ یہ ہر سال بدل کے آئے گی اور ہم ڈھونڈیں گے تو ہر سال انشاءاللہ وہ ایک رات تو ان 10 میں سے ہوگی. سبحان اللہ. کیا کہنے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں وقاص بول رہا ہوں قطر سے. جی وقاص صاحب بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر میرا مفتی اجمل صاحب سے یہ سوال ہے, میں نے اپنی وائف کو 3 طلاق دیا تھا, تو ابھی ہوا ایسے کہ میں نے 3 طلاق کے بعد عدت گزر گئی ہے 10 دن زیادہ ہے, تو میں نے بات کی, مسئلہ یہ تھا کہ عدالت کے اندر مطلب وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے رجوع کی بات کر دی تھی وائف کو, وائس میسج پہ یا کال پہ ہم نے کر دیا تھا, لیکن اب عدالت یہ کہتی ہے جی کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مولوی صاحب کا فتویٰ چاہیے, تو کیا میں رجوع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی بھائی ابھی پوچھ لیتے ہیں. اگر تو اس بھائی نے 3 طلاقیں مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر دی ہوئی ہیں تو پھر عدالت ٹھیک کہہ رہی ہے. صحیح. مثلا ایک طلاق آج دی, ایک ہفتہ ٹھہر کے, مہینے بعد, سال بعد دوسری دی, پھر دے دی. اگر اس طریقے سے 3 مختلف اوقات میں 3 طلاقیں یہ دے چکے ہیں تو پھر ان کی صلح اور رجوع نہیں بنتا. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ خاتون کہیں اور شادی کر لے, جینون شادی, عارضی نہیں, آرٹیفیشل نہیں, جینون شادی کر لے اور وہاں پر بھی اس کا گزارا نہ ہو, وہ طلاق دے دے یا یہ وہاں سے خلا لے لے یا وہ خامد فوت ہو جائے, تو یہ بیوی آزاد ہونے کی صورت میں دوبارہ پہلے سابقہ خامد سے نکاح کر سکتی ہے نیا. ٹھیک ہے. اور اگر ان صاحب نے غصے میں آ کے ایک ہی دفعہ کہا طلاق طلاق طلاق, تو اس طرح سے اگر 100 دفعہ بھی کہا ہو, 1000 دفعہ بھی کہا ہو, تو وہ ایک طلاق رجی شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ 3 ماہ یا 3 مینسز کے آنے تک یہ بندہ اگر صلح کرتا ہے, جیسے وہ کہتا ہے میں نے میسج کر دیا تھا, میں نے فون کر دیا تھا رجوع کرنے کا, اگر ایسا ہوا ہے عدت کے دوران تو پھر تو یہ اس کی بیوی ہے, پھر تو طلاق ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. وہ طلاق جو ایک دی تھی اس سے بھی اس نے صلح کر لی ہے. صحیح. اور اگر وہ نہیں مانتے اس کو اور خامد کہہ رہا ہے کہ میں نے میسج کیا تھا, تو بات خامد کی مانی جائے گی, تو یہ بیوی ان کی ابھی تک بیوی ہے. ٹھیک ہے. اگر 3 طلاقیں اس طرح سے دی تھی, اور اگر وہ پہلے طریقے سے دی ہیں تو پھر عدالت کی بات درست ہے کہ یہ اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کہیں اور شادی نہ کر لے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی فرمایا, میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا ہوں. اگر کسی شخص نے
خاتون کو طلاق دے دی اور ابھی مہینہ یا 2 مہینے نہیں گزرے، ابھی ہفتہ 2 ہفتہ یا 10-5 دن ہے، اس دوران دوبارہ دے دیتا تو کیا وہ 2 ہوں گی؟ اگر ہاں یہ بات کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں جی اب وہ طلاق دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، تو یہ موقف کمزور ہے، یہ موقف کمزور ہے۔ ایک شخص نے طلاق دی اور ہفتے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی وہ اس کی بیوی ہے، رجعی طلاق اسی کو کہتے ہیں نا، کہ ہفتے بعد وہ اس کو واپس لانا چاہے تو لا سکتا ہے صلح کر کے بغیر نکاح کے۔ تو یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، لہذا اسی طرح اگر وہ پہلی عدت ختم ہونے سے پہلے دوسری طلاق دیتا ہے تو وہ بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الطلاق مرتان، یہ 2 موقع کیوں دیے ہیں؟ سوچنے کے، سمجھنے کے، غصہ ٹھنڈا کرنے کے، جس حد تک ہو سکے یہ گھر بچ جائے، تو یہ اس نے پورا موقع لے لیا۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ڈیرہ نواب سے بات کر رہی ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ اگر کوئی نماز قضا نماز ادا کرنی ہو، ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ قضا نماز کے ساتھ صرف فرض ادا کیے جائیں گے یا پوری نماز ادا کی جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، جیسے کل یہ ہوا کہ 4تھی رکعت میں جب 2 سجدوں کے بعد میں تشہد کے لیے میں نے بیٹھنا تھا، بیٹھی نہیں، غلطی سے اسلام پھیر دیا، جیسے اسلام پھیرا مجھے یاد آ گیا کہ میں تشہد کے لیے بیٹھی نہیں، تو دوبارہ میں پھر اتحیات کے لیے بیٹھ گئی، پھر وہ پورا دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھر میں نے اسلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، جسے مطلب ہمارے بڑے کہتے تھے کہ سجدہ صاف کرنا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا سجدہ صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے کرنے کے بعد پھر سلام پھیرا، تو کیا یہ کرنا ٹھیک تھا؟ جی بہتر۔ اور اور ایک اور بات پوچھنی تھی کہ اگر اپنے مطلب ہسبینڈ کو پسند نہ ہو کسی غیر محرم سے بات کرنا، لیکن دینی معلومات کے لیے ان کی اجازت کے بغیر ہم کوئی سوال مطلب کسی سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ پوچھتے ہیں، تو کیا یہ بیوی کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ جیسے آدمی کی اجازت کے بغیر ہم کسی سے بات نہیں ٹھیک ہے، ابھی رہنمائی لے لیتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا نا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بلکہ ہم نے تو ہم سب کے بڑوں سے سنا، سبحان اللہ، یہ تو ادھر سے حکم آیا۔ ان کا پہلا سوال تھا قضا کا، نماز کی، قضا نمازیں کتنی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 3 نمازیں جب قضا ہوئیں آپ کی غزوہ خندق کے موقع پر، تو آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے، پہلے قضا ہونے والی عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی طرح کسی شخص کی نماز رہ گئی، سویا ہوا تھا، کسی نے جگایا نہیں، جاگ نہیں آئی، بیمار تھا، جب تک وہ سنبھلتا ہوش آتی تو وقت گزر چکا تھا، مسافر تھا، گاڑی، طیارہ، اس کا جہاز، اس کی ٹرین نہیں رکی کہیں پر، نہیں پڑھ سکا، تو ان سب لوگوں کو حکم یہ ہے کہ جس کی نماز رہ گئی ہے جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی موقع ملے فوری پڑھے۔ اچھا، اس کو یہ نہیں انتظار کرنا کہ آج ظہر کی نماز رہ گئی تو کل ظہر کے ساتھ پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ظہر کی نماز پڑھی ہے، آپ کو عصر کے وقت یاد آ گیا اف میری ظہر رہ گئی ہے، تو اس کو فوری پڑھیں، پہلے عصر بعد میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگلے دن یا اس اگلے دن یا اگلے سال یا اگلے مہینے تک ڈیلے کرنا غلط ہے، فوری پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ایک سوال وہ ہے کہ جی میں نے پچھلے 40 سال نمازیں پڑھی نہیں، اب میں نے اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، توبہ کر لی ہے، تو اب ان 40 سالوں کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو ان کا یہ ہوگا، سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، کہ جو بندہ پکی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اب نیک عمل کرنے شروع کر دے، تو اللہ پچھلی ساری غلطیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس کو قضائے عمری کا نام دینا یہ غلط ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اتنے فرض پڑھو، اتنے پڑھو، یہ شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جی بہتر۔ اور سیدہ صاحب کے بارے جو انہوں نے سوال کیا، سیدہ صاحب جو ہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ جب انہوں نے غلطی سے سلام پھیرا، یاد آ گیا، انہوں نے دوبارہ نیت کی، تشہد پڑھا، سجدہ صاحب کیے اور سلام پھیر دیا، تو الحمدللہ جو ان سے کمی ہوئی تھی وہ پوری ہوگی۔ اور آخری ان کا سوال تھا کہ کوئی دینی معلومات لینے کے لیے، سوال کرنے کے لیے غیر بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آتی تھیں اور باقاعدہ دینی معلومات لیتی تھیں،
اور ان مسائل میں جن میں مرد بھی شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے، وہ مسائل جب ضرورت ہے، خواتین کو بھی ضرورت ہے، انہوں نے بھی دین پر عمل کرنا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر باقاعدہ مسئلے پوچھتی تھیں، بلکہ ہے ام سلیم آئیں اور انہوں نے آ کر مسئلہ جب اپنے خواتین کا بنیادی پوچھا تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں نے شرم کے مارے منہ ڈانپ لیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، لیکن انہوں نے آتے ہی تمہید کیا بانی، اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات میں کیا شرمانا ہے، اللہ کے رسول دین سیکھے کہ نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا تو خواتین اللہ کے نبی سے بھی پوچھ لیتی تھی، کبار صحابہ کرام سے بھی پوچھتی تھیں، امہات المومنین سے بھی پوچھتی تھی، اور کبار صحابہ کرام حجرے کے باہر آ کے اماں جی عائشہ کو وعدے تھے، اماں جی یہ مسئلہ کیسے ہے ہمیں سمجھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ دینی مسائل میں کوئی شرم نہیں، یہ پوچھ لینا چاہیے بالکل، اور خامد کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، جب وہ دین سیکھ رہی ہیں کوئی اور بات تو نہیں کر رہی ہیں، سبحان اللہ، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے ایک کالر ہے جی، شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں طاہرہ بات کر رہی ہوں مجاہد سے۔ بہن کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ روزے کی حالت میں ہم فریش فون پر یا جو ہوتی ہے وہ لگ سکتے ہیں؟ جی بہتر ہے، اور بس یہی سوال ہے؟ جی بس یہی سوال ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں وینوفر وغیرہ خواتین کو بعض اوقات یہ خون کی کمی پورا کرنے کے لیے یا کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈرپ ہوتی ہے۔ جی جی، روزے کی حالت میں کوئی پین کلر انجیکشن، ٹھیک ہے، کوئی آنکھوں کے ڈراپ، کوئی ناک میں دوائی، یہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ڈرپ جو طاقت دیتی ہے تو وہ قوت اور طاقت کے لیے جو ڈرپ ہے وہ کھانے کے مقام ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح روزے کی حالت میں کھانا کھانا، مشروب پینا جائز نہیں، اسی طرح وہ ڈرپ جو آپ کو طاقت فراہم کرتی ہے کمزوری دور کرنے کے لیے، خون کو بڑھانے کے لیے، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ افطاری کے بعد۔ اور اگر کوئی مریض ایمرجنسی میں ہے تو وہ روزہ کھول لے، اجازت ہے اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو مریض آدمی روزہ چھوڑ دے، کھول لے روزہ، اور یہ اپنی دوائی کر لے اور روزہ جو ہے وہ رمضان کے بعد پورا کر لے۔ جی بہتر ہے۔ ایک مزید کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی کیرول پکا سے بول رہی ہوں، شیخ سمینا۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرے میاں جی یہ سوال ہے میرا کہ میرے میاں نے 2 شادی کی ہوئی ہے جی، تو مجھ سے ہیں 7 بچے، میں ان کی بڑی بیگم ہوں، اور جو چھوٹی سے 2 بیٹیاں ہیں، تو ہمارے 2 کنال رقبہ ہے، ہمارا گھر ہے اور دکانیں ہیں، تو 1 کنال وہ دیے، 1 کنال میرے بچوں کو دیے۔ تو میں نے کہا آپ نا شریعت کے مطابق کریں، وہ کہتا ہے کیسی شریعت؟ تو یہ میں مفتی صاحب سے سوال چاہتی ہوں کہ مجھے بتائیں۔ جی مفتی، 2 کنال کا گھر یا پلاٹ ہے اور وہ انہوں نے بڑی بیگم کو اور بچوں کو دے دیا اور چھوٹی کو کچھ نہیں دیا، جی کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ جی میرا خیال ہے مجھے بھی کچھ اسی طرح سمجھ آئی ہے ان کی۔ جی یہ خود بڑی ہیں، یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے بڑی بیگم اور بچوں کو ساری جائیداد دے دی ہے، چھوٹی بیگم اور اس کے بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ اگر یہی سمجھے ہیں جی جی تو پھر یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادتی ہے۔ جائیداد کی تقسیم ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں جمعرات کو بھی، کہ والد اپنی زندگی میں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو پھر بیویوں کو ان کا 1/8 حصہ دے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ وراثت ہی تقسیم کر رہا ہے، ٹوٹل اپنی جائیداد تقسیم کر رہا ہے، تو بیویوں کا 1/8 ہوتا ہے، یعنی انہوں نے 1 کنال پوری دے دی ہے نا ایک ہی بیگم کو، تو یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ حق سے بہت زیادہ ہے۔ 8واں حصہ دونوں بیویاں شیئر کریں گی، ٹھیک ہے، اور دونوں بیویوں سے جو اولاد ہے باقی جو بچے گا وہ ان میں بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر یہ وراثت ہے۔ تو دوسری بیگم کو اور اس کی 2 بیٹیوں کو بالکل محروم کرنا یہ وہ ظلم ہے کہ جس سے زندگی بھر کی ساری نیکیاں غارت ہو سکتی لا ہیں، حول ولا قوت، کہ جانے والا زندگی میں ایسا فیصلہ کر جائے ظالمانہ کہ اس سے ایک پوری نسل محروم ہے، تو کل قیامت کو یہ کیا جواب دے گا؟ تو یہ بڑی بیوی ان کی خیر خواہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی آخرت بچانا چاہ رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پراپرٹی کو پورے انصاف کے ساتھ تقسیم کروائیں۔ ان کے شوہر ویسے حیات ہیں تو مطلب حیات ہیں تو ان کو ترغیب دلائیں نا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کو تقسیم کریں، اگر کرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، عدل کے ساتھ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ کے سوالات ہیں، مفتی صاحب ان کے جوابات دے رہے ہیں، اور یہ سیشن 9 بجے تک انشاءاللہ چلے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، لوٹ کے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔
ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان ٹرانسمیشن ہے. سوال و جواب کا سیشن ہے. آپ کے سوالات ہیں, مفتی صاحب ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی دے رہے ہیں. شیخ ہم بات کر رہے تھے ان کالرز سے پہلے, آپ عمرے کے طریقے کا بتا رہے تھے کہ یہاں سے احرام باندھ لیا, یلملم پہ ہم نے نیت کر لی, اور بیت اللہ تک پہنچنے تک جو آپ نے کہا تلبیہ پکاریں گے اور ذکر اذکار کرتے رہیں گے. پھر تو بیت اللہ جب پہنچ گئے, جی اگر تو فلائٹ لمبی تھی, ہوٹل میں جا کر آرام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آرام کریں, اٹھیں, نہائیں اور نہا کے پھر بیت اللہ چلے جائیں اور جا کر عمرہ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ فریش ہیں, طبیعت بحال ہے, تو پھر سیدھے بیت اللہ بھی جا سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بیت اللہ جاتے ہی پہلے طواف کریں گے, 7 چکر لگائیں گے سنت کے مطابق, پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھیں گے, پھر زمزم پئیں گے, سبحان اللہ, پھر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے. یہاں ایک دلچسپ بات ہے, اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے کالر کی, کالر ہیں ویسے اگر لے لیں. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں فرحت بات کر رہی ہوں سیال کوٹ سے. بہت شکریہ بہن, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ جب ہوتی ہے تو والدین جو اپنی بچیوں کو عیدی دیتے ہیں, یا جیسے شب برات بھی آتی ہے اس وقت بھی. جی ٹھیک ہے, مطلب تہوار پہ جو ان کو تحفہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو اس کا جو ہے نا وہ شریعت نے کیا اس کی رہنمائی, شریعت نے کیا بتایا اس کے بارے میں. اور دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 12 سال کا, ابھی پورا نہیں ہوا 12 سال کا. جی. اس نے ماشاءاللہ جو ہے نا 8 روزے رکھے ہیں, اب وہ مزید رکھنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو کیا اس پہ فرض ہو گئے ہیں ابھی؟ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جی زبردست, دونوں سوالوں کے جواب لے لیتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عید پر, شبرات پر اور دیگر مواقع پر والدین جو گفٹ کرتے ہیں بچوں کو, تو یہ ہمارے مقامی رواج ہیں. ٹھیک ہے. شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان آئے تو بچوں کو گفٹ دو, عید آئے تو گفٹ دو, فلاں موقع آئے تو گفٹ دو. ویسے شفقت اور محبت کرنے کا عمومی حکم ہے. ٹھیک ہے. کہ بچوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہی رہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے عمومی بچوں کو بھی عرف تو میں چاہیے نا اپنے بڑوں کے ساتھ کریں, ان کی خدمت کریں. جی ہاں. تو ہمارے عمومی عرف میں ہے کہ بچیوں کو عید پر والدین عیدی لے دیتے ہیں. جی بالکل. تو بڑا اچھا ہے, لیکن اس کو لازمی سمجھ لینا اور جو والدین نہ دے سکیں ان کی خدمت کرنا چھوڑ دینا, یا ان کے بارے میں باتیں کرنا, یا سسرال والے ان کو طنز کر نشانہ بنائیں, تو یہ قطعاً جائز نہیں. والدین خوشی سے پہاڑوں کے برابر سونا دے دیں, ان کی خوشی ہے, ان کی خوشی ہے. اپنی استطاعت کے مطابق وہ چند 1000 روپے دے دیں اپنی بچی کو, نہ بھی دیں تو واجب اور لازمی نہیں ہے. دے دیں تو یہ ان کی محبت ہے. اور آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ اگر وہ نہ دے سکیں, کچھ کمزور ہیں تو پھر تقاضا نہیں کرنا چاہیے. سسرال والے نہ نشانے پہ رکھ لیں, لو تمہارے والدین تو اصل میں مر گئے ہیں, زندگی خوش نہیں. بلکہ ہمارے ہاں ظلم کی بے شمار صورتیں ہیں کہ اگر سسرال میں سسر یا ساس بہت بزرگ ہو کر فوت ہوں تو بچیوں والوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زیورات ڈالیں. اور یہ بہت سارے علاقوں میں اب اس پر پابندی لگائی گئی ہے علاقے کے معتبر لوگوں نے, کہ یہ کیا ظلم ہے کہ والدین جنہوں نے بیٹیوں کو بیاہ دیا 15-20 سال ہو گئے, اب دوبارہ سے پھر ان کو اتنی بڑی چٹی ڈال دی ہے. کوئی بزرگ فوت ہو گئے, اپنی طبی عمر پوری کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے, جب بس ٹھیک ہے, یہ زیور پر ڈالنے کا کیا رواج ہے؟ تو اس طرح کے رواج اگر تکلیف دہ نہ ہوں, والدین پر بوجھ نہ ہوں, والدین استطاعت رکھتے ہوں, اپنی بچی کو کوئی بھی موقع پر شفقت کرتے ہیں, تو یہ ان کی مہربانی ہے, کر دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا بچہ تھا 12 سال کا اور بہن کہہ رہی ہیں جی وہ کیا اس پر روزہ واجب ہو گیا ہے؟ تو یہ روزہ واجب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بچوں کے اندر ان کی مونچھ اور داڑھی کے بال اگ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے بالغ ہونے کی نشانی ہے. صحیح. عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. 9 سال کا بچہ بھی بالغ ہو سکتا ہے, 10 کا بھی ہو سکتا ہے, 12 کا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے علاقے میں گرم موسم ہے تو اس میں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. تو جس کی مونچھیں اور داڑھی اگ گئے سمجھ لو وہ بالغ ہو گیا, اب اس پر نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے. جی بہتر ہے. اور بچیوں میں جب ان کو مینسز آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ بالغ ہو گئی ہیں اور ان پر نماز روزہ فرض ہو چکا ہے. جی بہتر. تو اب 12 سال کا بچہ اگر داڑھی مونچھ نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے, اس نے جتنے رکھ لی الحمدللہ. مزید وہ شوق سے رکھنا چاہے تو رکھوا دیں. جی بالکل بالکل رکھوائیں, وہ پختہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. سبحان اللہ. تو اگر وہ تھک گیا ہے انشاءاللہ وہ روزہ دار بن جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, کون بھائی ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
محمد عمران جہانیہ منڈی سے بات کر رہا ہوں. عمران بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں جی اجمل صاحب سے ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قصر نماز جو ہے وہ کتنے فاصلے پہ؟ سے عمران بات کر رہا ہوں جی آپ پوچھ رہے ہیں کہ قصر نماز کتنے فاصلے پہ ہمیں ادا کر لینی جی چاہیے؟ ٹھیک کتنے ہے. اور کلومیٹر پہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ گھر کے اندر ہے نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں عمران صاحب, ابھی پوچھ لیتے ہیں. قصر نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہے وہ اپنے شہر سے اگر دور کا فاصلہ طے کرنا ہے, لمبا سفر ہے, جیسے آپ مدینہ منورہ سے نکلے اور آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ کی بستی جب ختم ہو گئی تو ذوالحلیفہ 8 کلومیٹر ہے, وہاں آ کر آپ نے قصر کی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت ہے جب سفر لمبا ہو. صحیح. تو پھر آپ اپنے شہر کی دور سے باہر نکلتے ہی قصر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا سفر لمبا نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 یا 22 کلومیٹر کا سفر جب بھی کیا ہے مدینے سے باہر تو 20-22 کلومیٹر پر جا کر آپ نے قصر کی ہے. جی تو اپنا یہ لاہور شہر ہے, ملتان ہے, کراچی ہے, اپنے شہر کی باؤنڈری سے باہر 20 کلومیٹر آپ چلے گئے تو وہاں پر آپ قصر کر سکتے ہیں. جی بہتر ہو گیا. اور دوسرا سوال تھا بھائی کا کہ عصر کے بعد جو ہے وہ جھاڑو نہیں پھیرنا, یہ عجیب و غریب قسم کے توہمات ہیں ہمارے ہاں کہ رات کے ٹائم کپڑے نہیں کاٹنے چاہیے, ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, گھر کے اندر جالا لگا ہے تو لگے رہنے دو, رات کو نہیں اتارنا. تو یہ ساری فضولیات ہیں, ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شریعت تو صفائی کا حکم دیتی ہے. سبحان اللہ. جب آپ ضرورت محسوس کریں کہ گھر میں کچھ جھاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے, جالے اتارنے کی ضرورت ہے, آپ کے پاس وقت ہے, فوراً صفائی کریں. دن یا رات کا انتظار نہیں کرنا. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کہ فلاں وقت کرو اور فلاں وقت نہیں کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو صفائی اور طہارت یہ اسلام میں مطلوب ہے. سبحان اللہ. جب ضرورت ہو, جب وقت ملے, اس کو فوری کر لینا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور عمرے کا پھر ہماری بات اس کو ہم جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں. تو وہ صحیح کے 7 چکر, وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک بھائی کہتے ہیں ہم کچھ بزرگوں کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے ہم سے 14 چکر لگوائے صفا اور مروہ. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی, ادھر سے جائیں گے اور پھر جب صفا پر واپس آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے صفا سے چل کر مروہ تک جب گئے ہیں تو یہ 1 چکر شمار کیا ہے, اور واپس آئیں گے تو یہ 2 ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم سے انہوں نے 14 چکر لگوائے. اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا نا 7 چکر بھی ہیں, بڑی مشقت والے ہیں, لمبا فاصلہ ہے. تو جب زمزم پینے کی بات ہم نے کی نا, اللہ کے نبی کا حکم بھی یہ ہے کہ زمزم جی بھر کے پیو. سبحان اللہ. منافقین جی بھر کر نہیں پیتے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں. وہ بھائی کہتا ہے مجھے بزرگوں نے 9 گلاس پلائے تو مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی. ضرورت کے مطابق پینا نا, اچھا پیئے, جی بھر کے پیئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. وہ کہتا ہے 9 گلاس پینے کے بعد میں صفا مروہ پر صحیح کرنے کے قابل بھی نہ رہا. بالکل, جب زیادہ لوڈ آ جائے پھر آپ چل بھی نہیں سکتے. ایسا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو 7 چکر صفا مروہ کے لگانے کے بعد مرد حضرات نے اپنے بال ٹینڈ کرانی ہیں, یہ چھوٹے کرانے ہیں, اور خواتین اپنی چٹیا کے بالکل آخر سے اتنے سے بال ایک پورے کے برابر کاٹیں گی تو یہ عمرہ مکمل ہو گیا ہے. تو وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے. احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. سبحان اللہ, کیا کہنے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے؟ جی میں شہزاد قمر بول رہا ہوں فتح پور سے. جی شہزاد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا غلہ منڈی میں کاروبار ہے. جی. تو الحمدللہ کام صحیح جا رہا تھا تو ہم زکوٰۃ دیتے رہے تھے, ہمارا پراپر زکوٰۃ کا کھاتا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ایسا ہوا کہ اس میں نا ہمارے حالات تھوڑے مشکل وقت آ گیا. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے جب ہم پہ زکوٰۃ واجب نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس دوران بھی تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ جاتی رہی. ماشاءاللہ. اور زکوٰۃ کھاتے میں وہ بنام ہوتی رہی نا. ٹھیک ہے. اب اللہ کی توفیق سے 1 سال میں ہمارے حالات دوبارہ بہتر ہو گئے. الحمدللہ. اب پھر ہم پہ زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پیچھے ہم پہ اس دوران جب ہم نے زکوٰۃ دی جو ہم پہ واجب نہیں تھی, تو موجودہ جو زکوٰۃ ہم پہ واجب ہے وہ اماؤنٹ اس میں سے مائنس ہو سکتی ہے یا ہم نئے سرے سے زکوٰۃ دیں گے؟ شہزاد صاحب ابھی پوچھ رہے تھے. جی وہ زکوٰۃ جو بھائی ایڈوانس میں دیتے رہے نا, جی تھوڑی تھوڑی کر جی, تو وہ اماؤنٹ جمع کر لیں کتنی تھی. ٹھیک ہے. اور اب سال کے بعد جب انہوں نے زکوٰۃ نکالی کہ ہمارے ٹوٹل مال پہ مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے زکوٰۃ ڈیو ہوئی ہے, اور اس میں سے 2 لاکھ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پہلے دے چکے ہیں. صحیح. تو وہ 2 لاکھ مائنس کریں, باقی لاکھ باقی ہے وہ دے دیں. کیا بات, سہولت ہے. کیا بات ہے. تو ایڈوانس دینے کا یہی فائدہ ہے کہ اینڈ پر آپ کو سہولت مل جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد تاخیر نہیں کر سکتے, اس کو جلدی ادا کرنا چاہیے. اور اگر آپ ایڈوانس میں دے رہے ہیں تو بالکل آپ اپنی سہولت سے, جیسے کوئی ضرورت مند آیا
اس کو 10,000 20,000 کی ضرورت تھی, آپ نے دے دی, آپ نے لکھ لی کہ میں نے زکوٰۃ میں سے 20,000 دیا, پھر کو آیا اس کو 40-50 دیے, پھر کو آیا اس کو 5,000 دیے, اور اینڈ پر جا کر آپ نے حساب کیا زکوٰۃ جتنی بنی اتنی جو جا چکی ہے وہ مائنس کریں, باقی ادا کر دیں. الحمدللہ. اللہ اکبر. مفتی صاحب, روزمرہ زندگی میں ہم اپنے دوست احباب سے, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, تو جب کوئی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے تنگی آ گئی, حالات اچھے تھے لیکن کوئی پریشانی آ گئی, اور وہ پھر کافی عرصے تک یہ شکایت ہی کرتا رہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے, لیکن واللہ العظیم اپنے اس بھائی کے لیے دعا کے ساتھ کہ اللہ اس کو برکت دے, مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے, اور میں بھی شکر ادا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس بھائی کو اور برکت سے نوازے. شاید کہ یہ زکوٰۃ دینے ہی کی برکت تھی کہ اللہ نے دوبارہ سے پھر خیر و برکت کر دی. دیکھو انہوں نے حالات ٹائٹ بھی تھے تو زکوٰۃ بند نہیں کی, سبحان اللہ, وہ کھاتا ان کا چلتا رہا. آج بھی مجھے بھی ایک بھائی مسجد میں زور کے بعد ملے, وہ کہتا میں نے اپنا, میں کبھی کسی کو بتاتا نہیں ہوں, آج آپ کو بتانے لگا ہوں. کہتا میری والدہ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے جتنا بھی ٹوٹل پرافٹ ہوتا ہے نا بزنس میں, اس میں سے میں نے 10% اللہ کا حق رکھا, تو وہ علیحدہ ہی رہتا ہے. کیا بات ہے. تو وہ سارا سال ہم جب بھی کوئی ضرورت مند ہوتا ہے, کسی بچی کی شادی کا موقع آ جائے, کوئی غریب آ جائے, تو اس فنڈ میں سے, حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسے آ جائیں جن کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے, وہ قرضوں میں پھنس گیا, تو میں قرض ادا کرنے کے لیے بھی اس کو دے دیتا ہوں, تو وہ اس فنڈ میں سے دیتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس کی برکت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ڈاؤن فال کبھی آتا ہی نہیں, تھوڑی سی ٹائٹ حالت ہوں تو اللہ رحمتیں کر دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ, الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مزید کالر ہیں, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد حنیف بول رہا ہوں بھاولپور سے. جی میرے بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرے بھائی آپ آن ایئر ہیں, پلیز ٹی وی پہ توجہ مت کیجئے, آپ بات کیجئے, آن ایئر ہے, مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. 27 سال ہو گئے ہیں سر شادی کو, اولاد نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. آپ کوئی دعا یا وظیفہ وغیرہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سورت بتا دیں وہ پڑھیں. جی میرے بھائی ابھی پوچھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اس مالک کے فیصلے ہیں. اللہ, زمین بھی اس کی ہے, آسمان بھی اس کا ہے, ساری کائنات اس کی ہے, اور پھر وہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. وہ مالک ہے جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے, وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے, بیٹیاں بھی دے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے امتحان لینے کے لیے, اس کو اپنی رحمتوں سے آخرت میں نوازنے کے لیے کبھی دنیا کی نعمت نہیں بھی دیتا. اس بھائی کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اب بھی اللہ سے مانگنے کے لیے جستجو کر رہے ہیں. یہ توفیق بھی وہ کسی کو دیتا ہے. کیا بات. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس وقت بیٹا دیا تھا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے. اور زکریا علیہ السلام, سبحان اللہ, جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے حجرے میں بے موسم پھل, نہ کوئی آنے والا نہ کوئی دینے والا, بند دروازہ, کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا رب بھیجتا ہے. تو وہاں خواہش ہوئی کہ اللہ, وہ میرا رب جو مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے, سبحان اللہ, عمر میری بھی گزر گئی ہے, بوڑھا ہوں, ضعیف ہوں, بیوی بانجھ ہے, تو اللہ تو مجھ کو بھی تو دے ہی سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے سن لی. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا اچھا زکریا پھر اب بیٹا ملے گا. تو پھر فوراً کرنے لگا, اللہ میں تو بوڑھا ہوں, بیوی میری بانجھ ہے, کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا جب میں دینا چاہوں گا تب ہوگا. تو یہ بھائی بھی جو ہیں یہ دعا کیا کریں, رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین. سجدوں میں بھی کریں, ٹھیک ہے, سحری کے ٹائم بھی کریں, روزہ افطار کرتے وقت بھی کریں, رب حب لی من الصالحین, اللہ جان بنا لیں, نیک صالح اولاد عطا. سبحان اللہ, اللہ دے گا انشاءاللہ. اللہم آمین. جی اس دعا کے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی اور کہاں سے؟ لاہور سے. جی بہت شکریہ. کیا سوال ہے میرے بھائی کا؟ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ سحری کا ٹائم اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے یا اذان میں ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. جی ہماری جو اذانیں ہیں وہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق جو ٹائم سحری کا طے ہے وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب سحری کا ٹائم کلوز ہو چکا ہے. اوکے. تو کوشش عمومی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنی سحری مکمل کر چکے ہیں. البتہ وہ شخص جو ابھی اٹھا ہے, جی, یا جو تھوڑا سا لیٹ اٹھا اور اس نے کھانا شروع کیا تھا, 2-4 لقمے کھائے تو اذان شروع ہو گئی, اس کو اللہ کے نبی نے اسپیشل اجازت دی ہے, اس کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے کہ وہ 2-4 لقمے جو کھا رہا تھا وہ کھا لے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کھاتا ہی چلا جائے اور اذان ختم ہونے کے بعد بھی وہ کھا رہا ہو, نہیں, ایسا نہیں.
تو اذان کے دوران 2-4 لقمے، کوئی پانی کا گھونٹ، کوئی دودھ کا پیالہ وہ پی لے اور اپنا گزارے کے لیے سحری کر لے. جی بہتر. لیکن عام طور پر جیسے سب لوگ گھر کے جاگ رہے ہیں تو وہ اذان سے پہلے سحری مکمل کر. جی بہتر ہو گیا. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شہزاد بول رہا ہوں جی، شجاباد. شہزاد صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے جی کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ اعتکاف جو ہے وہ 10 دنوں میں کیا جا سکتا ہے رمضان کی راتوں میں، تو کچھ لوگ ترغیب دیتے ہیں کہ آخری 3 دنوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ جی میرے بھائی شہزاد صاحب ابھی پوچھ لیتے ہیں. جو سنت اعتکاف ہے جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا وہ 10 دن کا ہے. ٹھیک ہے. نفلی اعتکاف 1 دن کا اور 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے. اوکے. 3 دن تو زیادہ ہیں، 1 دن کا اور 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ پورا سال جب چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر آئے فتح مکہ کے بعد. اللہ کے نبی میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں 1 رات بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو آپ نے فرمایا اب جاؤ اور جا کر اپنی نظر پوری کر لو. ٹھیک ہے. تو اعتکاف جو سنت ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے کرنا ہے وہ تو ہے 10 دن کا. اور اگر کوئی کم نفلی طور پر اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ شوق سے 1 دن کے لیے بیٹھ جائے، 3 دن کے لیے بیٹھ جائے، 5 دن کے لیے بیٹھ جائے اور اللہ کی عبادت کرے. اللہ توفیق عطا فرمائے آمین، اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. اور ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ مدثر بات کر رہا ہوں خانہ گڑھ سے. مدثر بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نماز باجماعت پڑھی جائے اور اس میں جو ہوا خارج ہو جائے تو اس کے لیے وضو کیسے کرے گا نمازی؟ نماز میں وضو ٹوٹ جائے؟ جماعت کے دوران وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. جب ہوا خارج ہو جاتی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا نمازی جی کا. بہتر، جی بہتر. ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب. جی نماز کے دوران اگر نمازی کا یا امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اس طرح ناک کے اوپر ہاتھ رکھے. ٹھیک ہے. یہ اشارہ ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اور میں باہر نکلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ اشارہ دے کر نمازی اس کو رستہ دے دیں اور وہ صفوں کے اندر سے ہوتا ہوا باہر نکلے. ٹھیک ہے. اور جا کر وضو کرے اور نماز کو دوبارہ سے شروع کرے. اگر جماعت ابھی جاری ہے تو یہ اس کی اب پہلی رکعت ہوگی. وہ جو پہلے پڑھ چکا تھا وہ ختم. ٹھیک ہے. تو نئے سرے سے اپنی نماز کو شروع کرے گا. جی بہتر ہو گیا. بہت شکریہ. اور ہم نے ابتدا میں ایک بات کی تھی اور آپ نے ہمیں اس شخص کو ملنے والے انعامات بتلائے جو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتا ہے. اور یہ بات رہ گئی کہ اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا، اللہ المستعان، ہمارا معاشرہ اکثر و بیشتر اس جرم کا شکار ہے. لا حول ولا قوت. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بندش ہے. رحمتیں نہیں ہم پر آ رہی کہ ہم اللہ کے حکم پر وہ غریبوں کا جو حق ہے وہ نہیں دے رہے. بندش کی اصل وجہ یہ زمینوں کا عشر نہیں دے رہے ہے تو تیار فصلوں کے اوپر طوفان آ رہے ہیں. صحیح صحیح. اگر ہم ایمانداری سے اللہ کے حقوق ادا کریں تو پھر اس کی رحمتیں آتی ہیں، عذاب نہیں آتے. مطلب یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذابوں سے بچا لیتے ہیں. ایک کالر ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر ضیاء الحق بات کر رہا ہوں ڈسکا سے. ضیاء الحق بھائی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی ہوئی ہے 1.5 ماہ پہلے. ماشاءاللہ. تو سر میرے نا کچھ والد صاحب طرف سے کچھ ایسے بندش تھی یا کہنے کو ضد تھی ان کی، اور اس سسرالوں طرف سے میرا حق میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. سر وہ یعنی کہ عین برات کے موقع پر نا کو جو معاملہ بنا تھا. ٹھیک ہے سر. پیشے سے میں کہ مزدور ہوں، مستری ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا حق میں 4 لاکھ روپے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سر کیا اس میں سے کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ میرے نا ویسے میری وائف سے تعلقات اچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا میں سے کوئی معاف وغیرہ کروا سکتا ہوں یا کوئی تھوڑا یا زیادہ یا سارا مجھے رہنمائی چاہیے؟ جی بہتر میرے بھائی ابھی پوچھ لیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو شادی سے پہلے طے کی جاتی ہیں تاکہ عین موقع پر فسادی اور شرارتی لوگ آپ کے اس رشتے کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں جیسا کہ یہ اب ہوئی ہے. اگر شادی سے پہلے جب بچے کے دن طے ہو رہے تھے، جب منگنی ہو رہی تھی، یہ بات اس وقت کی جاتی کہ بھائی حق مہر کیا ہوگا، برات میں کتنے لوگ آئیں گے، تو یہ سارے معاملہ طے ہو جاتے تو ٹھیک رہتا. نہ کرنے کے وہاں پر لازماً کوئی ایک شرارتی آدمی ہوگا جس نے کہا ہوگا جی ہم نے تو اس سے کم حق مہر لینا ہی نہیں تاکہ یہ ٹوٹے رشتہ.
اور ٹوٹنے کی بنیاد اس نے بندوات دی بالآخر. اب وہ کہہ رہا ہے جی میں مستری مزدور آدمی ہوں, تو 4 لاکھ روپیہ اس کی استطاعت سے بہت اوپر جا کے حق مہر باندھ دیا. یہ حق مہر خامند کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. 30,000 25,000 50,000 ایک ماہ کی, چلو زیادہ سے زیادہ اس کی ایک ماہ کی مزدوری کے برابر کر لیتے. ٹھیک ہے. یہ بھی زیادہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ظلم کیا انہوں نے. تو اب یہ میاں بیوی اگر آپس میں راضی ہیں اور بیوی خوشی کے ساتھ سارا بھی چھوڑ دے تو چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا ذاتی معاملہ ذاتی معاملہ بن لیکن گیا. افہام و تفہیم سے اب وہ باقی سارے لوگ جو شرارتی تھے وہ مانس ہو چکے ہیں. اب یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. پیار محبت سے اللہ ان کو زندہ رکھے, ساتھ رکھے. تو بیوی خوشی کے ساتھ سارا معاف کر دے, آدھا معاف کر دے, 2/3 معاف کر دے, اس کی مرضی ہے. جی بہتر ہو گیا. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں ظفر بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. جی ظفر بھائی کیا پوچھنا چاہیے؟ جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا, میری ساس ہیں کافی ضعیف ہیں, وہ قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہے. جی. تو وہ قرآن پاک کھولتی ہیں سر, وہ ہر آیات پہ ہاتھ رکھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہیں. تو یہ پوچھنا تھا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی بھائی ابھی یہ ایک طریقہ ہم نے ہماری عوام نے نکالا ہوا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیرتی جائے. جی. شریعت میں یہ کوئی حل نہیں ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ سورہ اخلاص تو پڑھتی ہوں گی نا نماز میں, تو 3 دفعہ پڑھیں سورہ اخلاص تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. تو وہ یہ صورتیں بار بار پڑھتی رہا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو آتی ہیں انہی کو بار بار رپیٹ کر کے پڑھتی رہیں. اور یہ انگلی پھیرنے والا کوئی عمل شریعت میں نہیں ہے. اور ان کے علاوہ وہ درود شریف پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. تو یہ اذکار جو ہیں یہ وہ سارا دن کرتی رہیں جب اللہ توفیق دے, موقع دے. تو قرآن مجید کو انگلی پھیرنے والا جو سلسلہ ہے یہ درست نہیں ہے. جی بہتر. مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. آج پھر آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان کے جو سوالات آئے ان کو بہت آسان طریقے سے آپ نے رپلائی بھی کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مطمئن بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی, اس سے بہتر کیا رہنمائی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھی اب تک کی ٹرانسمیشن. ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل 4:30 پہ ملاقات ہوگی اور آپ سے انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.